جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سوشل میڈیا پر مولانا سعد صاحب کاندیلوی حفظہ اللہ کا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مشورہ چھوڑ کے جانا یہ میدان جہاد چھوڑ کے جانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس پر بہت زیادہ واویلا مچ رہا ہے، اور جتنے بھی مخالفین ہیں اور جو تبلیغ کے مخالف ہیں یا بڑے بڑے علماء ہیں جو دوسرے مسلک کے علماء ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ بحث کی ہے اور بہت زیادہ واویلا مچایا ہے، اور خاص طور پر مولانا سعد صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک سنت عمل کو جو مشورے کے بارے میں آتا ہے کہ اہم معاملات میں باہمی مشورہ لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت اور دنیا اور آخرت میں باعث برکت ہے۔ اور حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، جس نے استخارہ کیا وہ نہ مراد نہیں ہوگا، اور جس نے کام سے پہلے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا۔ لہٰذا دین و دنیا کے اہم معاملات میں مشورہ لینا سنت سے ثابت ہے اور بہتر عمل ہے، لیکن لازم یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی معاملہ مشورے کے بغیر طے کر دیا جائے تو اس میں گناہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو دوسرے مسالک کے علماء ہیں وہ اس احادیث کو دلیل میں پیش کر رہے ہیں جس میں صرف مشورے کے بارے میں تلقین کی گئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک سنت عمل ہے، اور یہاں پر مولانا سعد صاحب ان کو مثال دے رہے ہیں میدان جہاد سے بھاگنے سے، حالانکہ وہ نص سے ثابت ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو، خواہ وہ لشکر گراں ہو، پھر بھی انہیں پیٹ مت دکھانا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، اور جو شخص اس دن اس سے پیٹ پھیرے گا سوائے اس کے جو جنگ ہی کے لیے کوئی داؤ چل رہا ہو یا اپنے ہی کسی لشکر سے تعاون کے لیے ملنا چاہتا ہو، تو واقعتاً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں صراحتاً فرماتے ہیں۔ اب وہ علماء اعتراض اٹھاتے ہیں کیونکہ میدان جہاد سے بھاگنا یہ قرآن سے اور نص سے ثابت ہے، اور مشورے کی تلقین وہ حدیث میں آیا ہے، تو وہ سنت ہے، اور اگر آپ نے اس کو نہیں کیا تو آپ گناہگار بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کر لیا تو وہ کام باعث برکت ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی اس میں برکت ڈال دیں گے، لیکن اگر آپ نے مشورہ نہیں کیا تو اس کام میں کوئی گناہ نہیں ہے جو آپ نے بغیر مشورے کی کیا، کیونکہ سنت عمل ہے۔ لیکن یہاں پر اس کو میدان جہاد سے بھاگنے کے ساتھ تشبیہ دینا، ابھی پچھلے دنوں میں مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان بہت زیادہ وائرل تھا جو سود کے بارے میں تھا، تو اکثر ایسے مجالس میں کوئی ان علماء کا ایک کلپ ریکارڈ کر دیتا ہے یا ان سے کہیں نہ کہیں پر وہ کاٹ دیتے ہیں تو ایک ٹکڑا دوسرے کے ساتھ لگا دیتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ انتشار پھیل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو مولانا سعد صاحب کاندیلوی حفظہ اللہ کو اس کے بارے میں وضاحت دینا چاہیے کہ وہ آئے اور اس کے بارے میں خود وضاحت دیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے، اور اگر یہ کلپ صحیح ہے اور اس میں ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کی گئی ہے تو پھر بھی ان کو سوشل میڈیا پر آ کر جس نے یہ ریکارڈ کیا ہے یا اتنا وائرل کیا ہے، اب دوسرے مسالک کے لوگ اور بڑے بڑے علماء ان پر تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ مشورے کو تشبیہ دے رہے ہیں نص کے ساتھ، یعنی میدان جہاد سے بھاگنے سے بھی اس سے بڑا گناہ یہ سمجھتے ہیں کہ مشورہ چھوڑ کے جانا یہ میدان جہاد سے بھاگنے سے بڑا گناہ ہے، حالانکہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں۔ تو کس طرح وہ بڑا گناہ ہوا جو کوئی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، جس کے بارے میں معرف القرآن وغیرہ نے بھی لکھا ہے کہ مشورہ سنت عمل ہے اور اس کا نہ کرنا گناہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے بغیر مشورے کے کوئی کام کیا تو وہ گناہگار نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے میدان جہاد کو چھوڑ دیا تو وہ گناہگار ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو قرآن مجید میں وعید آئی ہے اس کے بارے میں، تو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی کہ مولانا سعد صاحب کاندیلوی حفظہ اللہ نے اس طرح تشبیہ دی کہ مشورے کو چھوڑ کر جانے والوں کو اگر دوسرا وعید بھی سنا سکتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ سنت عمل ہے، اور سنت عمل کے چھوڑنے سے اس کی وعید بیان کرتا کہ سنت عمل کو چھوڑنے سے
آدمی کو یہ نقصان ہو سکتا ہے، اس گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، سنت چھوڑنے سے یہ ہوتا ہے، وہ وعید بیان کر سکتا تھا، لیکن یہ وعید یہاں پر بیان کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے صاف فرمایا ہے کہ میدان جہاد چھوڑنے والے کی وعید خود قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے، اور اس کی سزا بھی بیان کی ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ تو ایسی تشبیہ اگر اس میں ایڈیٹنگ کی گئی ہے تو پھر تو مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ کو سوشل میڈیا پر آ کر ایک کلپ ریکارڈ کرنا چاہیے اور ان کی وضاحت دینی چاہیے، اور اگر یہ صحیح ہے، اس میں ایڈیٹنگ نہیں کی گئی ہے، تو اس طرح مشورے کو چھوڑ دینا، اس کو تشبیہ دینا میدان جہاد سے بھاگنے کے ساتھ، یہ تشبیہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ قرآن سے ثابت ہے اور مشورہ ایک سنت عمل ہے۔ محترم سامعین، ہمارا مقصد اس ویڈیو سے مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ پر تنقید کرنا نہیں ہے، مگر یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے تو اس کے بعد وہ اگر اس میں ایڈیٹنگ کی گئی ہے تو وہ اپنا وضاحت جاری کر دے گا، اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر بھی علماء کرام اس سے پوچھ سکتے ہیں، اس کے پاس جا کر پوچھ لیں کہ آپ نے اس طرح کیوں کہا ہے، مشورے کے چھوڑنے والے کی تشبیہ آپ نے میدان جہاد کے چھوڑنے والے کے ساتھ کیوں دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے، ہمارے اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔